اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے موت کا اور پھر اگلی آیت کے اندر قبر کا تذکرہ کیا ہے، جہاں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، ان نعمتوں میں اللہ تعالی نے موت کا تذکرہ بھی کیا، موت کے بعد قبر کا تذکرہ بھی کیا۔ موت بھی اللہ کی نعمت ہے، موت کے بعد قبر مل جانا بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ ہر شخص موت سے بھاگتا ہے، لیکن اگر دوسرے زاویے سے وہ یہ بات سوچے تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ موت مل جانا ایمان والی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ایک شخص اتنا بیمار ہے وہ کھا بھی خود نہیں سکتا، پیشاب پخانے کا بھی محتاج ہو چکا ہے، اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہو چکا ہے، حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ سب سے قریبی لوگ بھی کہتے ہیں اللہ اس کو اپنے پاس بلا لے، اس پہ رحمت ہو جائے، لیکن یہی شخص کتنا عرصہ ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے کہ اس کو موت نہیں آتی، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو ایک دن بیمار ہوا اگلے دن موت نے لے لیا، اب یہاں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی ایسی زندگی جس زندگی کے اندر تکالیف ہوں، مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں، تو وہاں موت کا مل جانا، ایمان والی موت کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور اس کے بعد ثم اماتہ فاکبرہ، اللہ نے کہا ہم نے انسان کو موت دی اور موت کے بعد قبر دی ہے۔ قبر کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ 2 دن انسان کی لاش پڑی رہے، اس کے اوپر تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر زمین ہی ایسے بدبخت انسان کی لاش کو قبول نہ کرے تو بتاؤ انسان کے پاس کون سا وسیلہ ہے کہ وہ اپنے پیارے کی لاش کو ٹھکانے لگا سکے؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ وہ اللہ ایمان والی موت بھی دے اور اپنی رحمت والی قبر بھی دے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ تھوڑا سا اور کم کر، وہ بڑا بٹن بھی تھوڑا سا کم کر۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ ایمان والی موت سے بھی نوازے اور قبر کے اندر بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ رکھے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ موت سے کسی انسان کو فرار نہیں ہے، کوئی بھی شخص موت سے نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تو جب بھی موت دے، جس حالت کے اندر دے، اپنی فرما برداری میں ہمیں موت سے نواز لینا بس۔ اور اے اللہ قبر جہاں بھی بنے، جہاں بھی ہماری میت دفن کی جائے، اے اللہ تو عذاب قبر سے، آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو عذاب قبر کے مرحلہ پار کیے بغیر اس کو قیامت کے دروازے کے اندر داخل ہونا پڑے۔ ہر شخص کو مرنے کے بعد قبر جیسے عظیم مرحلے سے گزرنا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھا، اللہ کی طرف سے بڑی بڑی آزمائشوں کو دیکھا، لیکن ان آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش قبر کی آزمائش ہے، جہاں سے مومن بندے کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فاسق اور فاجر آدمی کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہی شخص وہاں ثابت قدم رہتا ہے جو دنیا کے اندر ثابت قدم رہا ہو۔
جس نے دنیا کے اندر اپنے ایمان کو بچایا ہو، وہی شخص قبر کے اندر بھی اپنے ایمان کو بچا کر ثابت قدم اور مضبوط رہ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ، آپ نے فرمایا کہ جب اذا وضعت الجنازہ، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے، واحتملها الرجال، اور لوگ اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں میت کو، واحتملها الرجال على اعناقهم، کچھ لوگ مل کر چارپائی کو، میت کو اپنے کندھوں پہ رکھ لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے چلتے چلتے قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اور جب اس کی میت کو دفنا کر، اس کی میت کو کفن پہنا کر، خوشبو لگا کر رکھ دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، اگر وہ نیک آدمی کی میت ہے، اللہ کے فرما بردار کی لاش ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی لاش ہے، وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی جلدی آگے لے جاؤ، مجھے جلدی جلدی اپنے ٹھکانے پہ پہنچا دو۔ اب نہ تو اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، نہ آواز کسی کو سنائی دے رہی ہے، لیکن یہ انسان کی برزخی زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو اس کے بارے میں کوئی شعور نہیں دیا گیا۔ جتنا ہمیں کہا گیا ہے اس پر ایمان لے آنا واجب ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ نیک آدمی ہے، اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے، نمازی اور پرہیزگار کی لاش ہے، وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی آگے لے چلو، مجھے جلدی آگے لے چلو۔ کیوں؟ اس کا ٹھکانہ جنت، خوشبوئیں، اس کا بہترین لباس اور بستر، سب کچھ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اس لیے وہ پکار رہی ہوتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے جاؤ، مجھے آگے لے جاؤ، مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچا دو، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھرا ہوا ٹھکانہ یعنی قبر کو تیار کیا ہوا ہے۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةً، اور اگر میت گنہگار ہوتی ہے، میت اللہ کی نافرمان ہوتی ہے، اتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، گناہ کرتے کرتے انسان فاسق اور فاجر بن جاتا ہے، اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو وہ کہ قالت یا ویلہا این یذہبون، وہ وبیلہ کرتی ہے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، این یذہبون، مجھے نہ لے کے جاؤ، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ وہ شور مچاتی ہے، اس کے ہونٹ بھی حرکت نہیں کرتے، اس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، لیکن یہ برزخی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی سے اب کٹ چکی ہے، لیکن میت وہ پکارتی ہے، جو گنہگار ہے، آگ اس کے سامنے اس کو نظر آ رہی ہے، جہنم اس کو دکھائی دے رہی ہے، اور قبر کے اندر اللہ کے عذاب کے لیے بڑے بڑے جانور اور بچھو جیسے اللہ کے عذاب والے فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ یہی کہتی یا ویلہا اینا یذہبون، اے شور مچاتی ہے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں سنتا کسی کی، کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، ہر کسی کو اٹھا کر میت کو قبر کے اندر ڈال دینا ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یسمع صوتها الا الانسان، ہر جانور جس کے اندر جان ہے وہ اس میت کی آواز کو سنتا ہے، پرندے بھی سنتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، الا الانسان، مگر انسان نہیں سنتا، ولو سمعه صائقا، اگر انسان اس کی آواز کو سن لے بے ہوش ہو کے مر جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میت کی آواز کسی انسان کو نہیں سنائی، لیکن انسان کے علاوہ جتنی اللہ تعالیٰ کی جاندار مخلوق ہے اس میت کے شور کو سنتی ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ انسان کو نہیں سنایا گیا اسی وجہ سے کہ کہیں وہ پیار محبت کی وجہ سے اس کو دفنانا نہ چھوڑ دے۔ وَلَوْ سَمِعَهُ صَائِقًا، اور فرمایا کہ اگر وہ اس کی آواز کو سن لے تو لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور مر جائیں، یعنی اتنی شدت کے ساتھ وہ میت پکارتی، اپنے جہنم کے عذاب کو دیکھ کر، اپنے آگ والے ٹھکانے کو دیکھ کر وہ کہہ رہی ہے کہ نہ لے کے جاؤ، مجھے نہ لے کے جاؤ۔ لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے اور جنازہ پڑے بغیر اس کو کسی نے اپنے گھر کے اندر ہی رکھ لیا ہو کہ ہم نہیں دفناتے، ہم گھر کے اندر ہی رکھیں گے۔ لیکن کچھ
استثنائی صورتیں ہیں، جیسے فرعون کو دیکھیں، فرعون کی لاش کو نہ زمین نے قبول کیا، نہ پانی نے قبول کیا ہے، نہ آسمان نے قبول کیا ہے، آج بھی اس کی لاش وہاں پہ محفوظ ہے۔ کیا اس کی لاش کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ کچھ استثنائی صورتیں ہیں۔ جس طرح پانی کا مقصد بہنا ہے، پانی رکتا نہیں ہوتا، پانی کا مقصد بہنا ہے، لیکن اللہ چاہے تو پانی کو روک دے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، اللہ نے پانی کو روک دیا، وہ ایک پہاڑ کی طرح رک گیا، رستہ بن گیا۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ نہیں جلاتی جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں، لیکن آگ گل و گلزار بن جاتی ہے۔ کچھ ایسی حالتیں ہیں اللہ جیسے چاہے وہ کر دے، لیکن فرعون کی لاش کو قبر نے قبول نہیں کیا، اور اس کا عذاب وہ سلسلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا، ورنہ 3-4 دن بھی ایک لاش بغیر کسی دوائیوں کے وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، کیمیائی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اس نے ہمیں موت دے دی اور اس کے بعد قبر سے نواز دیا۔ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ نے عذاب کے سلسلے کو بھی چھپا دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کتنا احسان ہے۔ اگر عذاب کا سلسلہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تو جنہوں نے دنیا کے اندر اس کے ساتھ ہمدردیاں کی تھیں، پھر اس کے بارے میں برے گمان شروع ہو جاتے کہ یہ تو کتنا گندا آدمی ہے جس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک دفعہ مدینے سے باہر نکلے، بنو نجار کے قبرستان سے گزرے، اچانک وہاں رک گئے، صحابہ بھی رک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا کہ یہاں قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام رک گئے، صحابہ کو کھڑا کیا اور کہا کہ میرے صحابہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ صحابہ نے بھی دعا کی، اللہ کے رسول نے بھی دعا کی۔ پھر نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، یہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ آج پورا ایک فرقہ قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کی اتنی احادیث، اتنے شواہدات، قرآن کی آیات اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ جتنا انسان گنہگار ہے اس کے مطابق اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو ساری زندگی تک جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی اس کو عذاب دیا جائے۔ جیسے وہ گنہگار ہے، جتنے اس کے گناہ ہیں اس کے مطابق اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، سب سے زیادہ قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ منظر آپ نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے جب قبروں کو عذاب ہو رہا تھا اور نبی علیہ السلام نے بتلایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں کا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا، ان سے بچا نہیں کرتا تھا، پاکیزگی اختیار نہیں کیا کرتا تھا، اور لاپرواہی کے ساتھ گندگی کے ساتھ وہ پھرتا رہتا تھا، اس کو اپنی پاکیزگی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو چغل خور تھا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا کرتا تھا۔ یہ معمولی گناہ ہماری نظروں کے اندر، لیکن قبر کے اندر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ عذاب کا سلسلہ کیسا ہے؟ ہمیں اس عذاب کے سلسلے کا شعور نہیں دیا گیا کہ وہ عذاب کیسے، لیکن قبر کا عذاب یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے صحابی ہیں جن کی میت کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو دنیا کے اندر بھیجا، اور ان کے جنازے میں شرکت 70,000 فرشتوں نے کی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قبر بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ ہر انسان نے قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر انسان کو یہ پیغام دے رہی ہے، اگر قبر کو اٹھا کر انسان سیدھا کھڑا کر دے ایسے مستطیل شکل میں، تو وہ ایسے ایک دروازہ لگے گا کہ انسان اندر داخل ہو گیا ہے اور اگلے جہان کے اندر چلا گیا ہے، واپسی ممکن نہیں ہے۔ وہ جہان دنیا کے جہان سے بالکل الگ ہے۔ اب اگر انسان اپنی عقل پر سوچنا شروع کر دے کہ وہ فرشتے کیسے قبر میں داخل ہوتے ہیں، کیسے اس کو بٹھا کر سوال و جواب کرتے ہیں، تو انسان کی عقل نہیں مانتی۔ لیکن دین ہمیں اس بات کی رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ لوگوں
قبر سے غفلت نہ برتنا، ہر انسان کو قبر میں جا کر اللہ کے فرشتوں کے بھیجے ہوئے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے، اور جو کچھ وہ پوچھیں گے ان سب سوالوں کا جواب دینا ہے۔ یہ سوال کوئی عام سوال نہیں ہوں گے، سوال کرنے والے فرشتے کوئی عام فرشتے نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں، فوراً اس کے بعد دو فرشتے آ جاتے ہیں، اور دو فرشتے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ فرمایا کہ سیاہ ان کا رنگ اور نیلے رنگ کی ان کی آنکھیں، نیلے رنگ کی آنکھیں اور سیاہ ان کا رنگ، وہ قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور داخل ہونے کے فوراً بعد وہ یہ نہیں ہے کہ بڑے پیار کے ساتھ میت کو کھڑا کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ڈانٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو، ہمارے سوالوں کے جواب دے۔ اور وہ شخص جو سویا ہوا ہوتا ہے وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص سویا ہوا ہو اور دو تین لوگ شور مچا کر اچانک اس کو کھڑا کر دیں اور وہ اٹھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اسی طرح وہ میت پریشان ہو جاتی ہے اور فرشتے ڈانٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو، ہمارے سوالوں کے جواب دے۔ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے اور پہلا سوال کیا جاتا ہے، فرشتوں جو آ کر اس میت سے سوال کرتے ہیں، وہ میت چاہے مسلمان کی ہو، وہ چاہے کافر کی میت ہو، جس کو قبر کے اندر دفنایا گیا ہے، سوالوں کا سلسلہ ہر کسی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ پہلا سوال کرے گا، ماں رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا اگر وہ مومن ہے، دنیا کے اندر اس نے رب کو پہچانا ہے، دنیا کے اندر رب کی باتوں کی لاج رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو وہ فوراً کہے گا اللہ میرا رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے، جس نے مجھے موت دی ہے، جو زندگی کا بھی مالک تھا موت کا بھی مالک ہے، وہ اپنے رب کا تعارف و جواب دے دے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر انسان کو سوالوں کے جواب بھی آتے ہوں تو اچانک کوئی اس طرح سوال آ کے پوچھے ڈانٹ کے ساتھ اور ڈراؤنی شکل کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو آتے ہوں گے وہ بھی بھول جائے گا، لیکن وہاں پر وہی شخص کامیاب رہے گا جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوگا اور کبھی لڑکھڑایا نہیں ہوگا، مضبوطی کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، پھر وہ ان فرشتوں سے بھی نہیں ڈرے گا اور فوراً ان کے جواب دے گا۔ دوسرا سوال جب پوچھے کہ ماں دین ہوگا، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اور تیسرا سوال کریں گے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تابع داری کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اب یہ وہی شخص وہیں پہ جواب دے پائے گا جس نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی لاج رکھی ہوگی۔ اب بظاہر تو یہ کتنے آسان سوالوں کے جواب ہیں، چھوٹے سے بچے کو بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ منظر اتنا خطرناک ہے۔ جو اصل بات ہے کہ وہ ڈراؤنی شکل کے اندر، چاہے وہ میت کیسی بھی ہو، وہ ڈراؤنی شکل کے اندر آ کر جب اتنے زور انداز سے اس میت کو کھڑا کر کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کمزور ایمان والا شخص تو ویسے ہی گھبرا جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میت نیک ہوتی ہے، قیامت قبر کے اندر فرشتوں کے آنے سے پہلے اس کے دائیں اور بائیں اس کے روزے اور صدقات اور نمازیں گھیرا ڈال لیتی ہیں۔ فرشتہ آگے آتا ہے، جس طرف سے فرشتہ آتا ہے ایک طرف نماز کھڑی ہے اس کی، فرشتہ آگے نہیں آتا، فرشتہ دوسری طرف جاتا ہے، وہاں اس کا صدقہ کھڑا ہے، حفاظت کر رہا ہے، فرشتہ وہاں سے پلٹ کے تیسری طرف جاتا ہے، وہاں اس کے روزے کھڑے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آخر فرشتہ دیکھتا ہے چاروں طرف سے نیکیوں نے گھیرا ہوا ہے اس کو، تو فوراً وہ پیچھے کھڑا ہوتا کہتا ہے اٹھو سوالوں کے جواب دو۔ اب یہ میت کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹھ، اب کیسے بیٹھتی ہے؟ میت کے اندر تو اتنی سی جگہ بھی نہیں ہوتی، وہ برزخی زندگی ہے، اس کا شعور ہمیں نہیں دیا گیا، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ عذاب کا سلسلہ، اللہ کی رحمت کا سلسلہ اس کی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے یہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وہ برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بالکل الگ تھلگ ہے، کس طرح ہوتا ہے معاملہ، کس طرح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن یہ سب کے ساتھ ہونا ہے۔ عذاب قبر پر حق ہے، کسی شخص کو بھی اس سے چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں
الا کہ اس کی زندگی نیکیوں کے ساتھ گزری ہوئی ہوگی، اللہ کی رحمت کے ساتھ گزری ہوئی ہوگی، اس نے نیک اعمال کیے ہوئے ہوں گے، تو وہ قبر کے عذابات کا سلسلہ ممکن ہے کہ وہ بچ جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا، جب ان کو قبر کے اندر دفنا دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میرے پیارے صحابی کے لیے بھی قبر ایک دفعہ گھٹی ہے، اس کی میت کو دبایا ہے لیکن ہلکا سا دبا کے پھر چھوڑ دیا ہے، لیکن یہی اگر قبر کے اندر اللہ کا نافرمان اور فاسق آدمی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اتنی آپس کے اندر ملتی ہے، انسان کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب آپس کے اندر ایسے ایک دوسرے کو جکڑ لیتی ہیں جس طرح یہ انگلیاں آپس میں جکڑ لیتی ہے۔ یہ قبر کا سلسلہ انسان کی دنیاوی زندگی سے اس قدر خطرناک ہے، لیکن وہاں پر مومن بندہ ہی اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ یہ تو بات تھی صرف نیک آدمی کی، اس کے مقابلے میں وہ شخص جو کافر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کافر غیر مسلم آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اسی وقت ہی 99 اژدہے اس قبر کے اندر اللہ داخل کر دیتا ہے، ایک کم 100 اژدہے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر داخل کر دیتا ہے جو اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اژدہے عام اژدہے نہیں بلکہ فرمایا کہ ایک اژدہا دنیاوی زمین کے اوپر پھونک مار دے تو ساری زمین کا سبزہ جل کے راکھ بن جائے، اتنے خطرناک اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کے لیے ان اپنے جانوروں کو اور اپنی مخلوقات کو وہاں پہ تیار کیا ہوا۔ جب کافر آدمی کو، اللہ کے نافرمان اور منافق آدمی کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، وہی نیلی آنکھوں والے اور سیاہ رنگت والے آ کر ڈانٹ کے ساتھ اٹھ ہمارے سوالوں کے جواب دے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے بتلا کون ہے نبی، کون ہے دین، کون ہے اسلام، تیرا رب کیا کون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں رب کون، لوگوں سے سنتا تھا کہ رب وہ ہے، لوگوں سے سنتا تھا کہ دین ہے، لوگوں سے سنتا تھا کہ نبی ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں کے ہاتھوں میں اتنے بڑے بڑے گرز ہوتے ہیں، وہ اتنی زور سے مارتے ہیں انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی اور محسوس کرتی ہے کہ اس آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہم اعذنا من عذاب القبر۔ اس قدر شدت والا معاملہ قبر کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ جاتے، جہنم کا تذکرہ سنتے، جنت کا سنتے، عذاب کا سلسلہ سنتے، لیکن جیسے ہی قبرستان جاتے، قبر ان کے سامنے ذکر کی جاتی تو وہ روتے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی روتے روتے۔ ایک دن ان کے غلام اس نے پوچھا اے میرے آقا آپ کے سامنے جہنم اتنی آگ شدت والی اس کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کی کیفیت اتنی نہیں بدلتی جتنی قبر کے بارے میں سن کر بدل جاتے ہیں آپ۔ کہا کہ لوگوں تم نہیں جانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو آدمی قبر کے مرحلے سے آسانی سے پاس ہو گیا اس کے لیے آخری قبریں، آخری منزلیں، آخری جو بھی آگے آئے گا سلسلہ اللہ اس کو آسان کر دے گا، لیکن اگر پہلی منزل پہ وہ پھنس گیا تو اس کا آنے والی زندگی کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی خطرناک اور گمبھیر ہو جائے گا۔ اس لیے میں قبر کے متعلق اتنا اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ کیفیت بدل جاتی ہے میری۔ نبی علیہ السلام والسلام ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنازے پر شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے، ابھی قبر تیار ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد ایسے پرسکون انداز میں قبرستان میں بیٹھے کہ گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھ جاتے، یعنی قبرستان جا کر قبروں کو دیکھ کر، قبروں کی شکستہ حالی کو دیکھ کر ان کے دل اس قدر لرز جاتے، آپس میں گفتگو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، حرکت کرنا بھی وہاں اپنے آپ کو بڑا معیوب سمجھا کرتے تھے، لیکن ہم اس قدر اللہ سے بے خوف ہو چکے ہیں۔ ہم بھی قبرستان صبح و شام جاتے ہیں، وہاں کیا کچھ کرتے ہیں، وہاں اٹکیلیاں، ہنسنا، مذاق کرنا عام جگہوں پہ تو بڑی دور کی بات ہے، قبرستان میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ انسان اتنا بے خوف ہو چکا ہے اپنے اللہ سے، اور وہ قبر کو سامنے دیکھ کر بھی، میت کو کندھوں کے اوپر اٹھا کر بھی
اللہ تعالیٰ سے اتنا بے خوف ہو چکا ہے، اس کا دل اتنا بے خوف ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی بجائے اپنی دنیا کے اندر مگن ہے۔ کاش کہ وہ سمجھ لے کہ عذاب قبر کا سلسلہ اتنا گمبھیر ہے، قبر کا مرحلہ اتنا گمبھیر ہے، وہاں تو انسان کوئی بھی نہیں ہوتا، اکیلے اس کے پیاری قبر کے اندر دفنا کر چلے جاتے ہیں۔ اور جب نیک آدمی قبر کے اندر ہوتا ہے، سوالوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بعض اوقات وضاحت پوچھتے ہیں، جب وہ صحیح جواب دیتا ہے، صحیح جواب دیتا رہتا ہے، تو وہ دونوں فرشتے پوچھتے ہیں کہ بتا یہ تو نے کہاں سے سیکھا سارا کچھ، تجھے کیسے علم ہوا کہ اللہ کا دین اسلام تھا اور سچا دین تھا اور تو اس کی پیروی کرتا رہا؟ وہ کہتا ہے اقرا کتابک، میں اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، یعنی میں نے قرآن مجید کو پڑھا تھا اور وہاں سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہ دین مذہب اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے۔ آج ہم میں سے سب لوگ بیٹھے ہیں، ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ اتنی زندگی گزارنے کے بعد کتنے لوگوں نے ایک دفعہ ہی ترجمے کے ساتھ مکمل قرآن کو پڑھا ہوا ہے۔ وہاں جو نیک آدمی کامیاب وہ یہ جواب دے رہا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا تھا، جہاں سے مجھے سب چیزوں کا علم ہوا کہ قبر اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، دین اللہ کا اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین ہے اور ہمارا ایک ہی رب ہے، وہ عرشوں کے اوپر ہے۔ یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ وہ جواب دیتا ہے اقرا کتابک، میں اپنی کتاب کو پڑھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کے متعلق آپ نے بڑے ارشادات فرمائے، اور آج ایک جو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ قبروں کے اندر بعض لوگوں کا یہ عقیدہ کہ بڑے بڑے نیک لوگ ہماری قبروں کے اندر سنتے ہیں، اس قدر یہ قرآن و حدیث کے خلاف یہ عقیدہ ہے۔ اللہ پاک نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا انک لا تسمع، کہ اے پیغمبر آپ ان قبروں کے اندر جو لوگ دفن ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، اللہ چاہے تو سنا دے لیکن آپ ان کو قبروں کے اندر سنا نہیں سکتے۔ اور بتلاؤ جو انسان من و مٹی کے اندر چلا گیا ہے وہ کیسے ہماری زندہ لوگوں کی پکار کو سنے گا؟ وہ کیسے وہ ہماری حاجت کو پورا کر لے گا؟ ایک شعور رکھنے والا انسان کبھی بھی اس بات کا اقرار نہیں کرتا۔ ہاں حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھی دفنا کے واپس جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ میت جس کو دفنایا جاتا ہے وہ جانے والوں کی قدموں کی آہٹ کو سنتی ہے، جیسے وہ دور دور چلے جاتے ہیں قدموں کی آہٹ ختم ہوتی ہے، تو وہ میت جو قبر کے اندر دفنائی ہوتی ہے وہ قدموں کی چاپ کو سنتی ہے۔ لوگ اس بات سے استدلال لیتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کہ قدموں کی چاپ کو سنتے ہیں، اور یہ صرف اس خاص مردے کے ساتھ ہوتا ہے جس کو تازہ تازہ دفنانے کے بعد لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی آ کر فرشتوں نے کھڑا کر کے اس سے حساب لینا ہے۔ باقی قبرستان میں کتنے مردے ہوتے ہیں کسی کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ بھی سنتے ہیں، یہ صرف خاص وقت کے لیے اس برزخی زندگی کے لیے خاص ہوتا ہے کہ وہ قبروں کی بات کو وہ جانے والوں کی قدموں کی آہٹ کو سنتے ہیں، باقی کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص قبرستان کے اندر کھڑا ہے، قبر کو پکار رہا ہے، اس سے دعائیں مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تیرے پاس پہلے بھی آیا ہوں، میری حاجت پوری نہیں ہوئی، آپ بھی تیرے پاس کھڑا ہوں۔ رونا شروع کر دیا۔ امام صاحب قریب سے گزرے اور کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس قبر والے سے مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے عطا کر دے جو میری حاجت ہے۔ اس نے کہا افسوس ہے تجھ پر، یہ اتنی نیچے زمین کے نیچے جو چلا گیا ہے، دنیا کے اندر بھی تیری حاجت پوری نہیں کر سکتا جو مگر وہی جس کا اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اب یہ منو مٹی کے نیچے دفن ہو کر کس طرح تیری حاجت کو پوری کر سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھر کو قبریں نہ بناؤ، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرو، گھر کے اندر نوافل پڑھو، خواتین گھر کے اندر پڑھیں، مرد حضرات نفلی نماز گھر کے اندر ادا کریں۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، اور گھر کو ایسا قبرستان نہ بناؤ کہ کبھی اس میں نماز ہی نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، نفلی نماز اور سنتے بھی بعض اوقات ہو سکے تو گھر کے اندر ادا کرو، تاکہ
قبرستان سے وہ جدا ہو سکیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا دینا، میری قبر کے اوپر اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کرنا کہ وہاں رش لگ جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلِّغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ، اور مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو تمہارا پڑھا ہوا درود فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ آج کتنی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری قبر کو یہودیوں کے انبیاء کی طرح سجدہ گاہ نہ بنانا، جس طرح ان یہود نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی، آج تک وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس قدر محفوظ ہے، کوئی بھی وہاں جا کر شرک والا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کی قبر کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی نے درود پڑھا ہے، تو پھر انسان جہاں بھی ہو کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کے متعلق کہ قبروں کی زیارت کیا کرو گاہے بگاہے، تاکہ تمہیں وہاں پر جا کر موت یاد آئے اور آخرت یاد آئے۔ یعنی قبروں کی زیارت کا ایک مقصد آخرت کی یاد کو تازہ کرنا، اپنی موت کو تازہ کرنا۔ لیکن اگر ایسی قبریں اور ایسے قبرستان جہاں پر جا کر موت یاد نہ آئے، جہاں پر جا کر بندہ اللہ سے ڈرے نہیں، ایسی قبرستانوں پہ جانا، ایسی قبروں پر زیارتیں کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسی قبروں پہ جائے جہاں پر جا کر وہ آخرت کو یاد کرے، جہاں پر جا کر قبر اپنی موت کو یاد کرے۔ آج قبروں کی کیا صورتحال ہے، قبروں کے اوپر میلوں ٹھیلوں کا کام شروع ہو چکا ہے، دن دہاڑے راتوں کے وقت جناب اتنی رونق اور کیا کچھ وہاں پہ ہوتا ہے۔ ایسی قبروں پہ کہاں جا کر انسان آخرت کو یاد کرے گا، جہاں پہ میلے لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ ناچ گانا ہوتا ہے، جہاں پر ڈھول کی تام پر لوگ جو ہے وہ طواف کرتے ہیں۔ اس طرح انسان وہاں پہ جا کر اپنی آخرت کو یاد کرے گا۔ ایسی جگہوں پہ جانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسے قبرستان، ایسی قبریں جہاں پر انسان جا کر اس کا دل ڈول جائے اور اللہ سے ڈر جائے، شکستہ حال قبریں، وہاں دیکھ کر اللہ کو آخرت کو اپنی موت کو یاد کرے تو وہاں جاتا رہے۔ خواتین بھی پابندی کے ساتھ، اپنے جو شریعت نے پابند کیا ہے پردے کے ساتھ، وہاں اگر رش ہو تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گاہے بگاہے وہ بھی جا سکتی ہیں اپنے قریبی رشتہ دار پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے یکسر القبر، آپ نے منع کر دیا ہے کہ قبروں کو پکا نہ بنایا جائے، کسی صورت کے اندر بھی قبروں کو پکا نہ بنایا جائے۔ پھر فرمایا وَإِن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر گنبد نہ بنایا جائے، جو بھی قبر ہے اس کے اوپر گنبد نہ بنایا جائے۔ وَإِن يُقْعَدُ عَلَيْهِ، اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کے نہ بیٹھا جائے۔ مجاور کیا کرتے ہیں کہ جو بیٹھ کر پھر نوٹ کماتا ہے، اس طرح کا کام کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ ہاں انسان اگر قبرستان سے گزر رہا ہے، رستے میں کوئی رستہ بنا ہوا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اتنی سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو قبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں کے اوپر بیٹھ جائے، اس کا کپڑا بھی جل جائے، اس کا چمڑا بھی جل جائے، وہ اس چیز کو تو گوارا کر لے، آگ کے اوپر بیٹھنا، لیکن قبر کے اوپر بیٹھنا وہ گوارا نہ کرے۔ قبروں کا احترام ضرور ہے مگر ان کو سجدہ حرام ہے، قبروں کا احترام ضرور ہے مگر ان سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ قبر پر حق ہے، انسان نے اس قبر سے گزر کے جانا ہے، تو لوگوں اس قبر کو کبھی نہ بھلاؤ۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے جنت البقیع کا جو قبرستان تھا جو آپ کے قریب تھا، وہاں پہ جا کر ان کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے تھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لکم العافیہ، کہ اے قبروں والوں تم پر سلامتی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، وہ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ سلام یہ ہماری طرف سے دعا ہے کہ تم سلامتی کے اندر رہو، عذاب قبر سے بچے رہو، یہ صرف یہی بات ہے، اور ہم بھی آپ لوگوں سے ملنے والے ہیں۔ بہرحال اللہ نے کہا ثم اماتہ فاقبرہ، ہم نے تمہیں موت دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ہم نے تمہیں قبر دی ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ موت بھی ایمان والی مل جانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور قبر کے اندر راحت مل جانا، فتنوں سے بچ جانا، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ کتنے عرصے سے قبریں بنی ہوئی ہیں، لوگ پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کا حساب و کتاب ہے؟
انسان سب سے پیارے کو بھی قبر میں دفنا کر 1 سال 2 سال بعد اس کو بھول جاتا ہے، اور بعض کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے قبر کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں پہ دفنایا گیا ہے۔ انسان خود اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے دوست لواحقین اس کے ساتھ جاتے ہیں، دوسرا چارپائی اور کپڑے اس کے ساتھ جاتے ہیں، تیسرے اس کے امان اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لوگ بھی واپس آ جاتے ہیں، ہاتھ جھاڑ کر واپس پلٹ آتے ہیں، اور دوسرا چارپائی اور کپڑے وغیرہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ ایک چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے امان ہوتے ہیں، خواہ اچھے ہوں خواہ برے ہوں، وہ اس کے ساتھ ہیں۔ اب انسان پر ہے کہ اپنی زندگی کو آخرت کے لیے کیسے تیار کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا دنیا کا سفر بھی اور قبر کا سفر بھی اور اس سے آگے کے مرحلوں کو بھی اللہ آسان فرمائے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پکا چلا دو، گرمی لگن دی وہاں سے چلا دو۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد